السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ذیشان رضوی ہے اور میں ریحان AIT ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا طالب علم ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں سید مہدی حسن زیدی اور وسیم۔ وسیم ایک ہمہ جہت اور باصلاحیت شخصیت کے مالک ہیں، جن کی زندگی علم، محنت اور پیشہ ورانہ کامیابیوں سے بھرپور رہی ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز گرین ووڈ اسکول سے کیا اور بعد ازاں جامعہ کراچی سے فزکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے BEd، MAd، LLB اور IBA سے MBA جیسی اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، جو ان کے علم سے گہرے شغف کو ظاہر کرتی ہے۔ اپنے پیشہ ورانہ سفر کا آغاز انہوں نے بطور اسکول ٹیچر کیا، جہاں سے وہ محکمہ موسمیات میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ بعد ازاں انہوں نے PFU جنرل انشورنس میں انڈر رائٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ ان کی قابلیت اور محنت کے باعث انہیں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بطور لیکچرر منتخب کیا گیا، جہاں سے ترقی کرتے ہوئے وہ اسسٹنٹ پروفیسر بنے اور بالآخر محکمہ تعلیم میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ آج کل وہ سرکاری خدمات سے ریٹائرمنٹ کے بعد قانون کے شعبے میں سرگرم ہیں اور کراچی بار کونسل کے رکن کے طور پر وکالت کی پریکٹس کر رہی ہیں۔ ان کی زندگی نوجوانوں کے لیے ایک روشنی مثال ہے کہ مسلسل محنت، تعلیم اور عزم کے ذریعے کامیابی کی بلندیوں کو چھوا جا سکتا ہے۔ آئیے آپ سب سے وسیم کو ویلکم کریں۔ السلام علیکم وسیم، کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ہم بغیر کسی تاخیر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض یہ ہے کہ اصل کامیابی جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو اندر سے انٹیوشن سمجھ لیں، یا آپ ان ادر ورڈس یو کین سے دیٹ کہ مائنڈ میں ہوتی ہے کہ ٹو اچیو سرٹین گول اور آبجیکٹو ان یور لائف۔ آپ کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ محنت کرتے ہیں، اور محنت ہارڈ ورک کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ واٹس ایور دی پلاننگ یو آر گوئنگ ٹو ڈو وتھ یور آبجیکٹیوز اور ٹو اچیو دی گولس، اس کے لیے آپ کے لیے پلاننگ بھی بہت مضبوط ہونی چاہیے، اور اس پلاننگ کے اوپر آپ کا بھرپور کام ہونا چاہیے۔ آپ اگر پلاننگ کر رہے ہیں اور اس پہ اگر آپ ہارڈ ورک نہیں کرتے، یا اس میں اچھا دیکھیں، ہر چیز میں جو ہے وہ پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم IBA میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ہوتی ہے اپارچونیٹیز اور ایک ہوتی ہے تھریٹس، اس طرح سے ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے ان چیزوں کو اوور کم کرنا پڑتا ہے جو تھریٹس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ان اپارچونیٹیز کو اور انہانس کرنا پڑتا ہے، اور ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی کیپیبلٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں تک کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں آل ٹوگیدر مل کے آپ کو اچیو کرتی ہیں آپ کا جو بھی گول یا آبجیکٹیو آپ کی لائف میں ہوتا ہے۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ویکنیس، اسٹرینتھ، اپارچونیٹیز اینڈ تھریٹس، یہ چاروں مل کے ہی انسان کے کسی بھی مشن کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں۔ کیا جی جی ایک بیک وقت تعلیم اور مختلف کیریئر میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہلو کیسے؟ میں اپنا سوال دہرا دیتا ہوں۔ کیا ایک شخص بیک وقت تعلیم اور مختلف کیریئرز میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ یعنی بیک وقت کئی چیزوں، بھائی آدمی کو پروردگار نے بڑی صلاحیت دی ہے۔ وہ یہ ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ولنگنیس سے
وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں. اصل میں اندر آپ کے لگن ہو کہ آپ نے وہ چیز حاصل کرنی ہے, آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب اس 2+2=4 والا معاملہ ہے. مطلب اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی ہے, اور آپ نے اپنے پہلے تو آپ نے ٹارگیٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے ٹارگیٹ کیا, آپ نے جانا تھا مدینے کی طرف, آپ کوفے کی طرف نکل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے, سفر مدینے کی طرف شروع کیا, کوفے کی طرف نکل گئے. تو یہ اس طرح کے معاملات زندگی میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچا تھا میں ایسے سے کر لوں گا, لیکن آپ کو کچھ سرکمسٹانسز ایسے آتے ہیں کہ آپ کو اپنی, لیکن اس کے بعد آپ نے بیٹھنا نہیں ہے, آپ نے پھر اس دوسری چیز کو کرنا ہے, اس کو پلاننگ کرنی ہے. یہ زندگی ہے, زندگی تو چیلنجز کا نام ہے. بے شک بے شک. کیا آج کے نوجوانوں کو ملٹی ڈسپلن تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ڈیفر کرتا ہے کیس ٹو کیس. بہت سے یہ دیکھیں, اب مثال کے طور پہ جس زمانے میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, اس زمانے میں جی کمپیوٹر سائنسز اور بزنس ایڈمنسٹریشن کا زور تھا. میرے ہی زمانے میں, یعنی میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں تھا, تو ہمارے ساتھ ہی 1987 میں میں نے کیا, 88 میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں کھولا تھا, اور سائملٹینیسلی اس کے ساتھ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ بھی کھولا پولیٹیکل سائنسز میں. تو یہ تو یعنی جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے, تو ٹیکنالوجیز کی دنیا ہے, تو اس طرح سے نئے نئے ڈسپلنس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جیسے آج کل, تو آج سے اگر کچھ عرصے پہلے اگر آپ کسی پوچھیں تو کسی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یعنی جیسے پہلے زیروکس کہلاتی تھی فوٹو اسٹیٹ ہوا, یعنی پہلے لوگ نقل کر کے اس کو پھر اٹیسٹ کرایا کرتے تھے. تو اس طرح سے گریجولی بائی دی ٹائم جو ہے نا ترقی ہو رہی ہے, اور اس کی مختلف ڈسپلنس بن رہے ہیں, جیسے ڈیٹا انالیسز ہے اور دیگر یعنی کمپیوٹر سائنسز میں لوگ بچے جو ہیں اس وقت کر رہے ہیں ماسٹرز وغیرہ. تو یہ نئے نئے ڈسپلنس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور اس میں پھر وہ اپنی جہد کے مطابق, اپنی قابلیت کے مطابق لوگ اور اپنے یعنی ایپٹیٹیوڈ کے مطابق اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک استاد سے لے کر ڈپٹی ڈائریکٹر تک کا سفر کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں استاد تو مطلب یہ کہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو بھی میں پڑھاتا تھا, اور اپنی یعنی جو ایجوکیشن وغیرہ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ میں بیئر کرتا تھا ٹیوشنز کر کے اور اسکول میں پڑھا کے. اسکول میں جو پڑھاتا تھا وہ گھر میں دیتا تھا, اور جو ٹیوشنز تھے اس سے اپنے یونیورسٹی کے جو ایکسپینسز تھے وہ میٹ کیا کرتا تھا. تو بیسیکلی استاد تو میں یعنی بائی بورن استاد ہوں, لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے آئی بی اے سے ایم بی اے وغیرہ کر لیا تو مجھے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی طرف ڈال دیا ہمارے ڈپارٹمنٹ نے. تو آلموسٹ مجھے ڈی ڈی او بنا دیا. جو ڈی ڈی او ہوتا ہے ڈائریکٹ ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر جو ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کے خزانے سے ڈرا کر سکتا ہے. تو مجھے 5 انسٹیٹیوشنز کا ڈی ڈی او بنا دیا گیا. بہرحال میں نے وہ 1.5 سال اس کو کیا. پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گئی کوالٹی ایشورنس. لیکن سائملٹینیسلی میرے پاس اور چارج ایڈمنسٹریشن کا بھی چارج آ گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن صاحب کہیں ٹرانسفر ہو گیا تو ان کا چارج بھی آ گیا, اور ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے P&D کہلاتا ہے, وہ بھی میرے پاس آ گیا. تو ایک 4 ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹریٹ میں, تو میں ڈائریکٹر کا انچارج, یعنی 3 ڈپٹی ڈائریکٹر کا میرے پاس جو تھا نا وہ اسائنمنٹس تھیں جو کہ میں کیا کرتا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر سے لے کے ڈپٹی ڈائریکٹر تو یہ ایک سفر ہے. بہرحال کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں بھی آ جاتے ہیں. جب ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ کہیں پرنسپل بھی بنتا ہے, اسی طرح سے اسکول میں ہوتا ہے تو ہیڈ ماسٹر بنتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز میں شامل ہو جاتا ہے. ایسے ہی پروفیسرز ہوتے ہیں, ڈین ہوتے ہیں, وہ وائس چانسلر بنتے ہیں, یونیورسٹیز کی فیکلٹیز کے جو ممبرز ہوتے ہیں. اسی طرح سے ان کی ترقیاں ہوتی ہیں, اور ان کو وہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے, اسائن کی جاتی ہے. کوئی رجسٹرار بھی ہوتا ہے, کوئی کنٹرولر ایگزامنر ہوتا ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں.
کیا سرکاری ملازمت آج بھی ایک محفوظ کریئر آپشن ہے؟ دیکھیے اس کا ایک بڑی لمبی بات ہے اس میں کہ دیکھیں پرائیویٹ یعنی کیپٹلسٹ جو ہیں یا ہمارے جو سرمایہ دار ہیں وہ ان کو جو ہے اچھے، میں یہ نہیں کہتا سارے ہی برے ہیں، لیکن اصل میں گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں جن کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ہائر اینڈ فائر والا معاملہ نارملی پرائیویٹ سیکٹر میں رہتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں 50 سال سے ایک ہی فرم میں اور ایک ہی لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے معاملہ. لیکن گورنمنٹ جابس کو لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ یہ تو پینشنیبل ہوتی ہے، اس میں یعنی اولڈ ایج بینیفٹس ہوتے ہیں. حالانکہ ای او بی آئی کا ادارہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے، 10 آدمیوں سے زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ ای او بی آئی ایکٹ لگتا ہے فیکٹریز وغیرہ میں، لیکن وہ بہت یعنی منیمم پیسے ملتے ہیں ای او بی آئی وغیرہ کی طرف سے. لیکن یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں زیادہ تر پریفر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ پینشنیبل جاب ہوتی ہے، اس میں آپ کو جی پی فنڈز وغیرہ ملتے ہیں، ایک ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کو ایک ایسا اماؤنٹ ملتا ہے کہ آپ کوئی آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے نمبر آزما ہو سکیں یا کوئی چھوٹا موٹا گھر لے سکیں. اتنے پیسے ہوتے ہیں اور پھر آپ کی جو یعنی ریٹائرڈ لائف ہے وہ گزر سکتی ہے بہترین، بہتر طریقے. بہت خوب. آپ کے خیال میں تدریس کا شعبہ کتنا باوقار ہے؟ دیکھیے تدریس کا شعبہ جو ہے، آپ کو میں مثال دوں کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ شاہجہاں کو قید کیا تو اس نے کہا ایک غذا بتائیے اور ایک کام بتائیے جو آپ کو کہا جائے. تو اس نے کہا مجھے بچوں کو پڑھانا ہے. تو کہنا بادشاہ تمہارے ذہن سے نہیں گئی. اس کا ہی جملہ تھا اورنگزیب کا اپنے باپ کے لیے. دوسری بات وہ غذا کا کہا تھا تو وہ وفادار باورچی تھا، اس نے کہا چنا، یہ تو اس کی مختلف ڈشز بنا کے وہ شاہجہاں کو دیتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو استاد ہے یہ تو پیغمبری پیشہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ استاد آپ کو بہت یعنی ایسے ملیں گے کہ جن کو دیکھ کے دل چاہے کہ آپ یعنی مطلب ایسے استاد بھی ہیں جن کو دیکھ کے دل چاہے کہ کیا استاد ہیں یہ. اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ کھانا پوری کر رہے ہیں. زیادہ تر مجھ سمیت ایسے ہی زیادہ ہیں جو کہ کھانا پوری کر رہے ہیں مطلب. لیکن میں استاد اس کو سمجھتا ہوں ذیشان صاحب جو اگنائٹ کر دے، آپ کے اندر کوئی لگن لگا دے، آپ بے کو شک. آگے بڑھنے کی جستجو آپ کو یعنی بوسٹ اپ کر دے، آپ کو یعنی آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کو وہ اجاگر کر دے اور مطلب آپ کو ایسا کر دے کہ یعنی وہ ٹوٹائل اینڈ دی ریبٹس والی بات ہے. تو اس میں آپ کو ایسا موٹیویشن دے کہ آپ اس کو ون ون والی پوزیشن میں ہوں. بہت خوب. یہ اگنائٹ کر دے آپ کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو اگنائٹ کر دے بس. تو یہ استاد کا کام ہے. بے شک، بالکل. کیا کریئر تبدیل کرنا ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کب اور کیوں؟ دیکھیے کیریئر آدمی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کیریئر تبدیل بائی ہمسیلف بھی ہوتا ہے اور بائی یعنی جو سرکمٹانسز ہوتے ہیں وہ آپ کو کمپیل کرتے ہیں کہ آپ کیریئر چینج کریں. تو آپ کسی چیز کی جستجو میں ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی ہوتی ہے تو لیکن آپ نے زندہ تو رہنا ہے نا، آپ نے کام تو کرنا ہے. تو آپ اس کے لیے آپ جستجو کرتے ہیں اور آپ کا جو ٹارگیٹ ہے یا آپ کے ذہن میں جو چیز ہے اس کو آپ اچیو کرنے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے ہیں. آپ کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے چانس ملے تو میں اس کو اچیو کروں. صحیح. کیا موسمیات میٹالوجی کی ڈپارٹمنٹ جو ہے جیسے شعبے میں مواقع زیادہ ہیں؟ دیکھیں میں میٹرولوجسٹ جو ہوا تھا یہ 1988 میں نے ایم ایس سی میرا پاس آؤٹ ہوا تھا یعنی ان دی بگننگ آف دی 1988. میرا اس پروجیکٹ وغیرہ سبمٹ ہونے کے بعد مجھے 31 مارچ کو رزلٹ ملا تھا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ جابس پہ پابندی لگ گئی، بینڈ لگ گیا تھا آل اوور دی پاکستان. تو دیر واز نو آپشن. مجھے میری حالانکہ ای او بی آئی میں بھی ایز اے ایگزیکٹو آفیسر میرے آرڈرز ہو چکے تھے، لیکن وہ پھر یہ ہوا کہ بینڈ ہونے کی وجہ سے وہ شیلف ہو گئے
اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں اب وہ پرائم منسٹر صاحبہ کریں گی پلیسمنٹ بیورو کے تھرو جو بھی اپائنٹمنٹس ہوں گے. تو I was recommended by the placement bureau at that time, which was constituted by that time then Prime Minister Benazir Bhutto, اور ان کی کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وہ بنا تھا. اس میں پھر میری اپلیکیشن جو تھی مجھے جو کہتے ہیں کہ مجھے ڈی ایس پی ریزرو پولیس پنجاب کی پہلے آفر ہوئی, جس کو میں نے کسی سے کہہ سن کے کہتے ہیں کہ مجھے ڈی ایس پی ریزرو پولیس پنجاب کا پہلے آرڈر نکلا تھا, تو وہ میں نے کہہ سن کے کسی سے ہمارے گھر میں ہماری والدہ وغیرہ نے منع کیا کہ نہیں پولیس میں نہیں جاؤ. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ سم ویئر ایلس ان گریڈ 17 اینڈ آئی پریفر کراچی. تو انہوں نے مجھے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں ایز اے میٹرولوجسٹ لگا دیا, لیکن بٹ دیٹ واز دی ایڈ ہاک جاب, اور وہ ایف پی ایس سی کے پرویو میں آتی تھی, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کو ہم ایف پی ایس سی سے انٹرویو کرائیں گے اور اگر آپ پاس ہو جائیں گے تو ریگولرائز کرا دیں گے. تو simultaneously when I joined the meteorological department, I submitted the application to the FPSC. اور مجھے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور منسٹری آف ڈیفینس کی طرف سے بھی ایک ٹیلی گرام آیا تھا کہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہیں 20 سپٹمبر 1989 سے پہلے جمع کرا دیں. تو میں نے 14 کو جوائن کیا اور اس کے بعد میں نے تھرو پراپر چینل اپلائی کر دیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی آئی واز ناٹ کالڈ فار انٹرویو بائی دی ایف پی ایس سی, بٹ دوز ہو جوائن ایٹ لاہور اینڈ اسلام آباد دے ور کالڈ فار انٹرویو. اس کی میں نے پھر پٹیشن بھی کی سندھ ہائی کورٹ کے اندر, جو کہ 5-6 سال کے بعد ڈیسائیڈ ہوئی. لیکن ان دی مین وائل میں سندھ پبلک سروس کمیشن کوالیفائی کر گیا اور وہ لیکچرر لگ گیا تھا. یہی 17 گریڈ میں لگ گیا تھا. واہ واہ. کیا پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ملازمت حاصل کرنا آج بھی مشکل ہے؟ مشکل ایز سچ نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہوا یا ایف پی ایس سی ہوا, اس میں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں, کیونکہ یہ کوئی چیز جو ہے نا حرف آخر نہیں ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا سی ایس ایس میں بڑے غریب گھر کے بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. تو بہرحال اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہمارا تو ہوگا ہی نہیں نا, تو پھر تو باقی کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کوشش کریں گے اور اپنی شارٹ کمنگس کو آپ نوٹس کریں گے اور ان کے اوپر اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر ایک دروازہ بند ہوگا تو دوسرا دروازہ کھلے گا. بے شک, ضرور. اس طرح سے انشورنس انڈسٹری میں کام کرنے کے کیا فوائد اور کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں, جنرل انشورنس اور لائف انشورنس کی دو الگ الگ وہ ہیں, لیکن اسٹارٹ تو لائف انشورنس ہی ہوتا تھا. لیکن یہ جنرل انشورنس جو ہے یہ سمجھ لیں ہمارے یہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں, لیکن یہ ایک بہت ہی نیسسری ہے کہ آپ انشورنس وغیرہ لیں. فائر انشورنس ہوا, آپ کی وہیکل انشورنس ہوا, ایکسیڈنٹل پالیسیز ہوئیں, اور اب اس میں تو بہت ساری پالیسیز ہوتی ہیں. اس میں آپ کی یعنی میرین پالیسیز ہیں, میرین انشورنس ہے. تو بزنس مین کے لیے انشورنس لینا, ایک تو بینک کی طرف سے چونکہ ان کی ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی لون لینے جاتا ہے یا کوئی مارگیج کرتا ہے تو اس میں وہ فائر پالیسی لیتا ہے. پہلے اس طرح سے وہ نیسسری ہے ان کے لیے. لیکن ایک انشورنس, ایک اچھی انشورنس کمپنی کی اگر آپ کے پاس پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ ان کیس آف لاس آپ کو یہ بیئر ہو جائے گا. بہت خوب. ایک کامیاب لیکچرر بننے کے لیے کن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے, ایک لیکچرر اچھا وہ ہوتا ہے جو کلاس کو کنٹرول کرے, اور اس میں یعنی لیکچرر کا کام یہ نہیں کہ اس کے سامنے A1 گریڈ بچے ہوں, اس کے سامنے C اور B گریڈ والے بچے بھی اس کے ذہن میں ہونے چاہیے, اور وہ ان کو رکھتے ہوئے اپنا لیکچر جو ہے وہ ڈیزائن کرے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. آج میں نے جو لیکچر دینا ہے نا, اگر میں 10 منٹ پہلے اس کو دیکھ لوں کہ میں نے کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں, کہاں میرا اینڈنگ پوائنٹ ہے, اور میں نے کون کون سے نومیریکل کرانے ہیں, اور
कितनी लिमिटेशन में ये मैंने सॉल्व करानी है इक्वेशंस वगैरह और इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैं तो यहाँ इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता था, तो 12 साल मैंने पढ़ाया गर्ल्स को। तो हमारे यहाँ और दूसरा सेक्शन खोलने के लिए कमरे नहीं थे, तो 165 और 150 यानी 150 गर्ल्स होती थी हॉल के अंदर, उनको पढ़ाना और फिर उनको अपनी तरफ मतवज्जह रखना, ये बड़ी बात होती है। और दूसरी ये कि आवाज़ का भी बड़ा असर होता है कि आपकी आवाज़ ऐसी हो कि आखिरी बच्चे तक जाए। तो दरमियान में खड़े होके लेक्चर देता था, फिर बोर्ड पे आके लिखता था, फिर उनको बताता था उनको। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ होती है कि हम एवरेज स्टूडेंट, मैंने इसलिए कहा कि जैसे मैं देखता था कि बच्चे जो हैं जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैं कर रहा हूँ इक्वेशन को इस तरह से किया तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता था। तो फिर मैं उनको उस कॉन्सेप्ट को, उसमें मेरे टाइम ज़्यादा लगता था क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। तो उसके लिए मैं अक्सर कहता था कि थोड़ा सा जाके आप घर में 7th 8th क्लास की जो अलजबरा वगैरह है उसको देखें। तो मैं बच्चों को एडवाइस करता था। बहरहाल एनीवे, वो एक कामयाब लेक्चरर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी पूरी क्लास के ऊपर और अपने सब्जेक्ट पे जो आज वो पढ़ा रहा है उसमें वो एक एवरेज बच्चे को भी और A1 स्टूडेंट को भी ध्यान में रखते हुए उसको डिज़ाइन करें। बहुत आपके ख्याल में MBA और LLB साथ करना कितना फायदेमंद हो सकता है? देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का मैं स्टूडेंट डे 1 से था। तो यानी जब ये डिबेट्स आती थी कि वो 58 2B 58 2B जिसको कहते हैं, तो मैं उस वक्त मैं यानी ग्रोन अप समझ लें या जो भी है, मैं कराची यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था। जब मेरा प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे तो प्रोजेक्ट्स के बाद मैं सियासी किताबें बहुत पढ़ा करता था। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह जो है ना मेरे वैसे ही कि भाई जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, वर्बल कौन सा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है और यूएस मैं यानी जब मैं ऑल्दो आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। और फिर जब ये सिंध हाई कोर्ट में जब मेरा केस हुआ तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी। तो हमारे उस दिन जिस दिन मेरी पिटीशन एडमिट हुई है तो उस वक्त यहाँ पे चीफ जस्टिस थे जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी और एक बड़े मशहूर जज होते थे इमाम अली काजी। उनकी डिवीजन बेंच में मेरी पिटीशन एडमिट हुई और उस दिन हमारे जो वकील थे उनका नाम था हसन फिरोज, बहुत ही हमारे मुशफ़िर, हमारे बड़े भाइयों की तरह से। वो फिर बाद में जज भी हुए हाई कोर्ट के। तो वो हमारे वकील, तो वो उस दिन पसनी गए हुए थे अपने किसी क्लाइंट के केस में। तो मैं उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि एक हमारे जो बाद जिनका केस था वो खड़े हुए कह रहे हैं कि मिस्टर हसन फिरोज इज आउट ऑफ सिटी एंड हिज द पिटीशनर इज हियर। तो उस दूसरी तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे निज़ाम अहमद साहब, जो बाद में वो भी जज बने थे हाई कोर्ट के, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे। तो उस दिन मेरा केस शायद उड़ जाता, तो मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू से समथिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो जस्टिस इमाम अली काजी ने कहा यस प्लीज, और सईदुज्जमान सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने मुझे अलाउ किया। तो जो मैं फिरोज भाई से हर यानी पेशी में कहा करता था, हर यानी जब जब डेट्स होती थी तो मैं कहता फिरोज भाई, तो उस दिन मुझे किसी ने बोला ऐसे, तो मैंने वो जो मेरा केस था मैंने उस दिन सारा प्लीड किया। अब मैंने कहा कि अब जो होना है हो जाए, ये अगर ये जो डिसमिस होती है पिटीशन डिसमिस हो जाए, अगर अलाउ होती है तो अलाउ हो जाए और एडमिट फॉर हियरिंग हो जाता है तो ठीक है। मैं जाके फिर बाहर खड़ा हो गया, मेरे बाद जो वकील साहब थे उनका केस चला, उन्होंने ही खड़े होकर कहा था कि मिस्टर हसन फिरोज आउट ऑफ, मजहर अली चौहान नाम था उनका, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं इस वक्त। तो वो फिर बाहर निकले कि साईं आपकी पिटीशन एडमिट हो गई। मुझे उन्होंने कहा साईं आपकी पिटीशन एडमिट हुई, तो वो उसने मुझे एक बड़ी करेज दिया। लेकिन चूंकि फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ गया था तो मैंने LLB में दाखिला ले लिया था SM लॉ कॉलेज में। तो मैंने LLB 2004 में कर लिया और उसके बाद मैं जो बार काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता था चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में था। तो ये मुझे रूल पता था कि बार काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता मैं, चूंकि मैं सर्विस में हूँ। तो फिर जब मैं रिटायर हो गया तो उसके बाद मैंने लॉ गेट्स का इम्तहान दिया, जो कि अब लॉ गेट्स का इम्तहान होता है। लॉ गेट्स का इम्तहान हुआ, फिर वो केसेस वगैरह जमा हुए और उसके बाद मेरी सिंध बार काउंसिल की 2023 में मेरी रुकनियत हुई। वकालत के शोबे में वकालत के शोबे में कामयाबी के लिए किन महारतों की जरूरत होती है?
دیکھیے اگر ایک تو آپ کو اپنا یعنی دو چیزیں ہیں کہ آپ فوکسڈ ہوں اپنے کیس کے اوپر, آپ کی اسٹڈی صحیح ہو, ایک کیس ہو آپ کا لیکن اسٹڈی صحیح ہو, ریفرنسز صحیح ہو, سائٹیشن اچھی ہو, اور دوسری یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا, یہ بہت ضروری ہے. آپ کے گرے ایریاز کون سے ہیں آپ کو یہ بخوبی پتا ہونا چاہیے, اور آپ کو یہ بات پتا ہو, اور پھر اس کے بعد یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کن جج صاحب کے سامنے ہیں. اس کا بھی بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو نالج ہو کہ یہ ان کی, اگر آپ کی بات تھوڑی بہت نالج ہوتی ہے, جیسے ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں میں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جج کہاں سے کدھر کیا کوشچن کریں گے. تو آپ اپنے طور پہ اس کی جو کراس کوشچننگ ہے, جو کراس ہے, وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کے بعد کیا کراس ہے. تو کراس آپ نے پریپیئر کیے ہوئے ہوں اور اچھی طرح سے ہوں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب نہ ہوں. بہت خوب. کیا ریٹائرمنٹ کے بعد نیا کیریئر شروع کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں میں اس میں بہت اچھی بات بتاتا ہوں. ریٹائرمنٹ, اصل میں ریٹائرمنٹ تو ایک آپ کی یہ سمجھ فنیشنگ لائن ہم سمجھتے ہیں نا اس کو. ایک میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. جی جی بالکل. قصہ یہ ہے کہ ایک آپ نے آبدی صاحب کا نام سنا ہوگا, جو بی بی سی سے کرتے تھے پروگرام. تو ان کی جی جی کتاب تھی جی جی. رضا شیر حسن دریا, آبدی. اور ایک کتاب تھی جرنیلی سڑک. رضا حسن آبدی. رضا علی آبدی صاحب نے اس میں لکھتے ہیں, اچھا وہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, یہ پشاور سے سٹارٹ کیا اور کلکتہ پہ لا کے انہوں نے اینڈ کیا. تو جب اچھا یہ ایکچولی بنائی تھی شیر شاہ سوری نے, اور یہ کلکتہ سے شروع ہو کے پشاور تک جاری ہے, اس طرح سے ہے. تو لیکن انہوں نے جو اپنا سفر کیا, جو سفر نامہ انہوں نے پروگرام کیا سیربین, اس میں اس کے ذکر کرتے تھے وہ. تو اس میں انہوں نے کلکتہ میں وہ ایک پارک کے اندر جا کے وہ اینڈ ہو رہی ہے. تو یہ سفر کرتے ہوئے پشاور سے پنڈی اور تمام جہاں جہاں جی ٹی روڈ گھومتی ہے, اس طرح انڈیا پہنچ گئے. انڈیا میں کلکتہ, اور کلکتہ میں وہاں جس پارک میں وہ گئے تو وہاں ایک بنگالی جو تھا وہ بینچ پہ سو رہا تھا. تو انہوں نے جا کے کہا اوہ تو یہ سڑک یہاں آ کے ختم ہوتی ہے. تو بنگالی اپنی بینچ چھوڑ گیا اور اس نے کہا نہیں صاحب یہاں سے تو یہ شروع ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو فنیشنگ لائن ہے, یہاں سے تو اب زندگی شروع ہو رہی ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. ایک سرکاری افسر کے طور پر سب سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سرکاری افسر کو جس دن وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا, تو چیلنجز تو اس کو لمحہ بلمحے رہتے ہیں. یعنی آپ نے اگر کسی کو ضابطے کے مطابق کوئی اگر کیا تو وہ فوراً موبائل نکالتا ہے. آج کل تو وہ کسی بڑے کو فون ملا رہا ہوتا ہے اور بڑے سے کہتا ہے اس کو ٹھوکو. تو وہ یہ سرکاری ملازم جو ہے وہ تو بیچارہ ہر وقت پریشر میں ہی ہوتا ہے. لیکن یہ اس کے باوجود لوگ بہت سے جو جن کو کہ کوئی یعنی کہہ دیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا اور وہ ایمانداری سے چلتے ہیں, تو ایسے بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی. مجھے ایک دن ڈاکٹر عبد الوہاب عباسی صاحب ملے, آئی بی اے کے جو ڈائریکٹر تھے, کسی محفل میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پریشر میرے پر بھی بہت آئے, لیکن ایک طے کر لیا میں نے کہ کام یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو آپ یہ پریشر برداشت کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دیتا ہے, پھر ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس میں پھر آدمی کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے. صحیح. کیا ناکامی کامیابی کا حصہ ہوتی ہے؟ آپ کا ڈیفینیٹلی کیا رائے ہے؟ ڈیفینیٹلی ناکام ہوتا ہے تو پھر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میری یہ شارٹ کمنگس تھی اور میں اس کو کس طرح سے امپروو کروں. ایک پازیٹیو آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں اس کو کس طرح سے امپروو کروں, میری یہاں پہ جو ہے لیکنگ تھی اور میں یہاں اس وجہ سے میں شارٹ لسٹ ہوا یا میرے یہ وجہ ہوئی. اس کے بعد وہ اس کے اوپر کام کرے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا. یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کون سی ایک مہارت سیکھنا چاہتے ہیں اور کیوں؟ دیکھیے میں مطلب ایک آدمی جو ہے, دیکھیے اس طرح سے میں سمجھاتا ہوں آپ شاید سمجھ جی سکیں. میں آپ کو بتا سکوں اگر کہ پہلے جیسے ہم سمجھتے تھے کہ
یعنی یہ چیز حاصل کر لو، اس طرح سے کر لو. اب تو ڈے ٹو ڈے لرننگ ہے، ڈے ٹو ڈے لرننگ ہے. کل کیا نئی چیز آ جائے. اب مثال کے طور میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ آئی فون ہے، یہ اب اس کے i17 نمبر آ رہا ہے، ابھی 17 نمبر لیٹسٹ ہے. تو اب میرے پاس یہ 11 یا 12 نمبر ہے یا 13 نمبر ہے. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو رک نہیں رہی ہے، وہ ڈے بائی ڈے وہ آگے کی طرف سفر ہے. تو آدمی کو یعنی ہر دن، ہر آنے والے دن نئے چیلنجز کے لیے تیار رہنا. اور آپ یہ نہیں میں نے یہ پڑھ لیا تو یہ نہیں، آپ کو آج کے دن کے مطابق اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا، ورنہ آپ جو ہیں وہ کل کا اخبار ہو جائیں گے، جو کہ ردی کا ہوتا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھا جملہ کہا آپ نے. یہ بہت شکریہ آپ کا وسیم، آپ کی آمد کا. آپ نے یو ہیو شیئرڈ یور وزڈم، نالج اینڈ ایکسپیرئنس. دیٹ از اے گریٹ بینیفٹ ٹو آل آف اس. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم ملاقات کریں گے کچھ نئے موضوعات، نئے سوالات، نئے سبجیکٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آپ کا بہت بہت تھینک شکریہ. یو ویری مچ. خدا حافظ. تھینک یو.